بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے، اسے جھکایا نہ جائے گا۔ جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم، ہم کو کسی یزید سے ڈرایا نہ جائے گا۔ نعرہ حیدری! جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بیٹے اجازت نہ دیں اگر اس کو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری! ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام کو جب دربار میں بلایا گیا نا، تو ان سے یزید نے کہا میرے پاس ہر چیز ہے، میرے پاس تخت ہے، تاج ہے، شاہی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے آگے سے امام سجاد علیہ السلام نے کہا آلہ ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا، آلہ ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا، ارے چلتا ہے دو جہان پہ سکہ حسین کا، ارے چلتا ہے دو جہان پہ سکہ حسین کا۔ مانگا نہ مانگا تو نے اور کچھ نہ مانگا، ارے بیعت ہی مانگ لی، بننا پڑا ہے تجھ کو بھی منگتا حسین کا۔ امام ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، وہ جب اپنے صحن میں آئے نا، باہر بہت رش آ گیا، امام آئے ہیں امام کی زیارت کر لو۔ وہاں پر ایک عالم تھا، وہ آسمان پر ایک ستارہ نکالتا تھا اور اس کے بعد جس مٹی کو سونا بنا دیتا تھا، وہ جب آسمان سے ستارہ نمودار ہوا، دوسری طرف سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صحن میں آ گئے۔ اس نے سوچا کہ اب میں مٹی کی دیوار کو سونے کا بناؤں یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کروں۔ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ قبر میں تو سونا کام نہیں آئے گا، آخرت میں تو سونا کام نہیں آئے گا، آخرت میں ان کی سفارش نے کام آنا ہے، چھوڑو ہم سونے کو چھوڑتے ہیں اور امام کی زیارت کر لیتے ہیں۔ وہ وہاں سے نکلا اور آ کر ہجوم میں کھڑا ہو گیا۔ امام جب باہر آئے گلی میں تو امام نے کہا وہ بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ سب پیچھے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بندہ جب امام کے پاس آیا تو امام نے اس سے پوچھا کہ تو نے دیوار کو سونا نہیں بنایا؟ آگے سے اس نے کہا اگر آپ جیسی ہستی کو چھوڑ کر سونے کے پیچھے بھاگنا ہے تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ امام نے کہا اچھا تو ہمارے لیے یہ عقیدہ رکھتا ہے، جا تو پیچھے مڑ کے دیکھ، جس دیوار کو تو نے سونے کا بنانا تھا اس دیوار کو ہم نے سونے کا بنا دیا ہے۔ پر محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ ہمیں ملتمس واقعہ بعد خان قاسم آباد خان صاحب سے کہ وہ ان کا فروز ممبر ہوں اور فضائل مصائب تھار بیان فرمائے۔ بلند تر صلوات۔ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا ساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا عدلنا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا تمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا وارث خون حسین ادرکنی فی سبیل اللہ، یا وارث انما ادرکنی فی سبیل اللہ، یا وارث حجت خدا بقیت اللہ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد باواد اللہ صلوات۔ میں ذرا مجلس کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
حسینیت یزیدیت بابا زبلان سلوات ہاں جی ٹھیک ہو میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے پھر وہی گلے تسی کرتے وہ جو بھی کرے بے مثال کرتا ہے یہ تو ہمیں نہیں آگے میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے نہیں نعرہ حیدری بابا زبلان سلوات تسی کٹ رہا وہ کر دیں پھر یاد نہیں بندہ اچھا نہیں لگا نہیں اور نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بانی شریعت ذات تلوار دوجے پر انہوں نے چھیڑی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الذي كلا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اجری میں نصیب تدا اپنی زبانی نہیں کسی دنیا دار بندے کی زبانی نہیں اجری میں نصیب تدا ہے حدیث رسول ثقلین الحسین منی وعلا من الحسین اس علاقے آنے ہو جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسکین دی دعا نے حکمت جتی دا صدقہ جوانی امان حاضر مجلس بانیان مجلس جتنے مومنین مومنات آئے بیٹھے ہو بہت بڑی دعا کرے نا حسین دن ماتم کتنا محتاج کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وعلا من الحسین حیدری سینٹ میں سرتاج میرے دا کل عالم بچے نہیں کوئی موجود جواب ان ہر کردار مزمل بن دے یاسین بنے ہر باب سب نے قرآن کشیدہ ان پالانا انہیں پتر جنت دے نوابے انہیں درجیاں دی حد مک گئی انہیں چیرا تکان ثواب نعرہ حیدری ماشاءاللہ بابا زبلان سلوات اللہم صلی علی جو خود قائم نہیں وہ کیسے قائم کو بلائے گا اب آتا ہوں
جو خود قائم نہیں وہ کیسے قائم کو بلائے گا؟ وہ سر بازار جھوٹی تبلیغ سنائے گا، ولایت امیر کو سمجھ نہیں پایا قاصد، وہ قائم کو کیا سمجھ پائے گا؟ بابا بلند صلوات۔ دو شیر سیدھے سرکار عباس ایک بند دے دو، بابا بلند صلوات۔ جب پچم عباس ہوا میں لہر آتا ہے، ہر طرف سناٹا سا چھا جاتا ہے، وہ لہرا کے بتاتا ہے زمانے کو قاصد ایسے خدا جلال میں آتا ہے۔ بابا بلند صلوات۔ اگر چاہتے ہو وفادار ہونا، اگر چاہتے ہو وفادار ہونا، گھر پہ علم کو لگا کر تو دیکھو، گھر پہ علم کو لگا کر تو دیکھو، اگر چاہتے ہو وفادار ہونا، گھر پہ علم کو لگا کر تو دیکھو، مقدر تمہارے سور جائیں گے سب، اس در پہ سر کو جھکا کر تو دیکھو۔ نعرہ حیدری، شیر اللہ تو کیا جانے کہ غازی کیا ہے، نبی کی بیٹی کی ساری دعا ہے، تو کیا جانے کہ غازی کیا ہے، نبی کی بیٹی کی ساری دعا ہے، اگر کوئی مشکل تمہیں آ جائے تو مشکل میں اس کو بلا کر تو دیکھو۔ نعرہ حیدری، اچھی آواز نعرہ سنو، نعرہ حیدری، میرے کلر ہی نہیں آواز کسی کنے جان بیٹھے، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اچھا یہ بھی سارے پتہ ہے کہ ایک بڑا یاری آکھیے تھے ختم قرآن کا ثواب ہے، تو پھر بندے جانے یہ بڑی ماری لانے یہ لگا نہیں کھاتا، یاری کا نام لینا ثواب ہے، عین عبادت ہے۔ نعرہ حیدری، بتا رہا میں میری پاک شروع ہوئی، آواز بلند صلوات۔ آخری شیر بھائی جان، میرے کافی عزیز، گھر پہ علم کو لگا کر تو دیکھو، گھر پہ علم کو لگا کر تو دیکھو، گھر پہ علم کو لگا کر تو دیکھو۔ شیر ملالا، وفا کی نمازیں ادا تم کرو گے، ہاتھ اٹھا کر دعا تم کرو گے، دعائیں تمہاری وہ پوری کرے گا، وفا کا مسلسل
لا بچھا کر تو دیکھو گیا لاش عباس اتے تے پیو اکبر دا شبیر ڈٹھی خاکی اتے کئی حصیاں میں جو پئی بابے دی تصویر الفیو پڑھنا دے علی زی اک جو پڑھنا جنہ لگائی سلام دا تیر ہے روگ امام دنتے کو بات تے زخمی اے وہ امریدہ میں کون دے سڑ جاوی سے اپنی مسجد کو سب جماعت نے ہاتھ باندھے ہیں دیکھ مندر سے اپنی مسجد کو سب جماعت نے ہاتھ باندھے ہیں جنہوں نے زینب کے ہاتھ باندھے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ باندھے ہیں لنتر صلوات اما مضمی سے مذاکرہ بیت غلام مرتضی حسن صاحب سے کہ وہ ان کو فروغ ممبر ہو اور فضائل و مصائب علیہ تھا بیان فرمائے حیدری ہاتھ چنارے حیدری صلوات پڑھو باواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلوات عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا کوئی کم سن دھی بینما پیو دے میں کہ کوئی کم سن دھی بینما پیو دے اپنے ٹائم دے اندر جو میں حکم ملے کوئی کم سن دھی بینما پیو دے نہیں رہ سنگ دی ایک لحظہ حیران ہمیں کہ میں سغرا نے ڈٹھا پیو دا بند در حیران ہمیں کہ میں سغران ڈٹھا پیو دا بند در تے منہ کر کے پاسے اکبر دے اکھے دل وچ کر اندازہ بی بی رو کے آدھیے تساں ٹر وننا ہے میں مر وننا ہے میں ڈچیسی کون کیا کہیں کیا ہمیں آل عبا دیتے ہیں مختصر یہ کہ بس خالق سے ملا دیتے ہیں اور یہ ان کی جود و سخا کا ہے مختصر سا اعجاز کہ وہ خاک بھی دیتے ہیں تو خاک شفا دیتے ہیں
ملتمس ہوں خطیب اہل بیت جناب سید احسن رضا رضوی صاحب سے کہ وہ رونق بروز ممبر ہوں اور مصاحبہ علیہ اتحار بیان فرمائیں۔ پڑھنے والے تمام حضرات تشریف لا چکے ہیں، سب سے التماس ہے کہ صفحہ اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ پروگرام کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ صاحب پروگرام کی حاجت روائی کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام مرحومین کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ ولی عادل حجت خدا مولا صاحب العصر والزمان کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے ڈر ڈر کے نہیں، اللہ کا نام ہے اور آپ ایسے خاموشی سے اللہ اکبر نہیں کہیں، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للکافرین والمنافقین، بے شمار لعنت۔ الصلاۃ والسلام علی قال سبحانہ وتعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صلوات۔ صاحبان ایمان، محبان اہل بیت، موالیان امیر المومنین علیہ السلام، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی مقدس آیت مجیدہ کا تلاوت کرنا شرف حاصل کیا ہے، جس میں وحدہ لا شریک، احد، بے مثل و بے مثال، یکتا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد خدا اپنے پیارے نبی سے بول کے کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے نبی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد، تیرا کام ہے ہدایت بیان کرنا۔ تیرا کام کیا ہے؟ ہدایت بیان کرنا، یعنی پتہ چلا کہ اللہ نے رسول کی ڈیوٹی فقط ہدایت بیان کرنے پہ لائی گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ کسی سے زبردستی نماز پڑھا لے، کسی سے زبردستی حج کروا لے، کسی سے زبردستی روزہ رکھوا لے، کسی کو زبردستی سے دین بتا دے. نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. یعنی پتا چلا کہ خدائے وحدہ لا شریک تشدد قبول ہی نہیں کرتا. خدائے وحدہ لا شریک سختی قبول نہیں کرتا. قد تبین الرشد، تیرا کام ہے ہدایت بیان کرنا. فمن یکفر بالطاغوت، ہاں جس نے طاغوت کا انکار کیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسی رسی کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والی ہی نہیں ہے. اس نے ایسی رسی کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. بالعروۃ الوثقی، ایسی رسی، ایسی مضبوط. اس رسی، اللہ اکبر، اس رسی کی وضاحت کرتے ہوئے کائنات کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اپنی اہل بیت ہے. پڑھے لکھے بندے موجود ہیں، سب نے دیکھا ہے رسی ایک چیز سے نہیں ہوتی. رسی ایک چیز ایک حصے سے نہیں ہوتی. رسی دو حصوں سے ہوتی ہے. جب وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں اور ان دونوں کی طاقت یکجا ہو تب رسی مکمل ہوتی ہے. تو صاحب ایمان پتہ چل گیا، اگر اللہ کی رسی کو دیکھنا ہے تو قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے. قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہیں. صاحبان ایمان، اللہ کی ایسی مضبوط رسی ہے، کائنات میں اس رسی کی مثال ہی نہیں ملتی. کائنات میں اس رسی کی مثال ہی نہیں ملتی. آپ تلاش کریں نا، کائنات میں کتنے مذاہب ہیں، کہیں پہ کسی پہ نقص ہے، کہیں پہ کسی پہ نقص ہے، کہیں پہ کسی پہ کمی ہے، کہیں پہ کسی پہ کمی ہے. لیکن یہ رسی ایسی عظیم ہے جس کا پہلا بھی علی ہے، دوسرا بھی علی ہے، تیسرا بھی علی ہے، 12واں بھی علی ہے. اس رسی کی طہارت کو دیکھو، آپ کو اس جیسا طاہر نہیں نظر آئے گا. اس رسی کی عظمت کو دیکھو، آپ کو اس جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا. تو صاحبان ایمان، اے باشعور انسانوں، عقل مندوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب تمہارے پاس اتنی پاک و پاکیزہ رسی ہے، اسے چھوڑ کے در در پہ جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہچانو تو صحیح، غور تو کرو، فکر تو کرو. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. تو بندہ خدا کہاں چھپ رہے ہو؟ آپ کی ہر بات کو، آپ کے دل میں دھڑکنے والی حرکت کے ذرے کو جو جانتا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا حرکت ہو رہی ہے. کیا ہے دین؟
محمد والے محمد علیہ السلام کا دین اگر اس دل یہ اتنے فضیلت کے مالک ہیں کہ جن پہ فضیلتوں کو بھی ناز ہے، یہ اتنے حقیقت کے وارث ہیں، اگر تمام حقیقتیں یکجا کی جائیں تو علی نظر آتے ہیں، کہیں حسن نظر آتے ہیں، کہیں حسین نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہر صالحیت کی بنیاد کو اہل بیت کہتے ہیں، ہر طہارت کی بنیاد کو اہل بیت کہتے ہیں۔ وہ اہل بیت کے ماننے والوں غور کرو، غور کرو، یہ لمحات ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ آگے والا جملہ ہی ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، تم کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اہل بیت کے درس کو اپنایا ہی نہیں۔ اگر اپنایا ہوتا تو تم میسم تمار کی طرح اس بوٹے کو پانی دے کے پروان چڑھاتے۔ اگر اپنایا ہوتا تو ابو ذر نظر آتے، اگر اپنایا ہوتا تو قنبر و مقداد نظر آتے، لیکن نہیں، اپنایا ہی نہیں۔ یہ تو ایک دنیاوی طور پر میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، بس سن کے سن لیا ہے اور اس پہ سن ہو گئے ہیں، اور اس پہ سن ہو گئے ہیں۔ ایسے سن ہوئے ہیں کہ اہل بیت کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی منزلت کو پہچانا ہی نہیں کہ یہ ناطق قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ زبان مصطفیٰ چوسنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ لہجہ علی کس کس میں بول رہا ہے۔ صاحبان ایمان کبھی سوچا ہی نہیں، غور نہیں کیا۔ خدا را مختصر سی زندگی ہے، زندگی ختم ہو جانا ہے، آپ کے سامنے ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کے حساب سے دنیا چلی گئی ہے، مر ہم نے بھی جانا ہے، باقی نہیں رہنا۔ لیکن کوشش کرو کہ تم لبیک یا حسین کی صدا اس طرح لگاؤ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاؤ۔ صاحبان ایمان، محبان اہل بیت، موالیان امیر المومنین علیہ السلام، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جملوں پہ بعض احباب محسوس کر رہے ہیں، لیکن مجھے فکر نہیں ہے، کہ مجھے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دعوت دے گا، میری مجلس آگے چلے گی، یہ سلسلہ میں یہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں تو عبادت کے لیے آتا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ناطق قرآن کا ذکر ہے آ جاؤ، میں آ جاتا ہوں، اور میں نے کبھی کسی کے کپڑے نہیں کھینچے، کیونکہ میرا خالق وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے آدم سے لے کر خاتم تک سب کو خلق کیا۔ میرا رازق بھی وہی ہے اور خالق بھی وہی ہے، لہٰذا میں جہاں بھی جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن بولوں یا وارثانِ قرآن بولوں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ گفتگو سخت ہے، خشک ہے، نعروں والی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے۔ ورنہ صاحب اعجاز ولی ابن ولی آتے ہیں، یا آپ کے لیے ذاکرین برادران، صاحب اعجاز ولی ابن ولی آتے ہیں، اپنے مومن کے لیے شیر جلی آتے ہیں، اور زندگی بیچ کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں۔ ہم نے سنا ہے کہ قبر میں مولا علی آتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ قبر میں مولا علی آتے ہیں۔ مولا علی کس قبر میں آتے ہیں؟ مومن کی قبر میں آتے ہیں، صاحب ایمان کی قبر پہ آتے ہیں۔
تو اے انسان، اے برادران، اے محترم، مومن بننے کی کوشش کرو۔ مومن بننے کے لیے میرے پیارو، میرے محترم، میرے احباب، مومن بننے کے لیے زہرا کی بیٹیوں کی چادر یاد ہونی چاہیے۔ اگر مومن بننا چاہتے ہیں نا تو جب آپ کی بیٹی گھر سے نکلے نا تو اسے کچھ نہ کہو، بیٹا بازار سے شاپنگ کے لیے جا رہی ہو، بیٹا خرید و فروخت کے لیے جا رہی ہو، لیکن میرا بیٹا یہ چادر سر پہ لے کے جانا، یہ دوپٹہ سر پہ لے کے جانا۔ وہ پوچھے نا بابا کیوں، تو رو کے کہنا کہ ہم زہرا کی بیٹیوں کو ماننے والے ہیں، ہم بطول کی بیٹیوں کو ماننے والے ہیں، ہمارے آقا زادیوں نے چادریں اتاری نہیں، چادریں چھینی گئی۔ تو ہماری آقا زادیوں نے چادریں چھنوانے کے باوجود اپنے سر پہ خاک ملا کے اپنے بالوں کا پردہ بنایا۔ ذرا سوچئے نا کہ کتنی عظمت ہے، اپنے چہرے پہ بال ڈال کے بی بی شام کے بازار میں کہہ رہی ہے الحجاب، ہائے میرا پردہ۔ تو صاحب ایمان ذرا اپنی بچی سے کہو کہ جناب بطول کی بچی کے صدقے میں سر پہ چادر لیتی جا، سر پہ دوپٹہ لیتی جا، تاکہ تو زہرا کی غلام نظر آئے۔ الا لعنت اللہ علیکم الظالمین۔ کریلے بیگ جناب ناصر آغا صاحب سے، ان کے فوراً بعد انصر بھٹی صاحب۔ ہوں شروع ہوئی ہے تو تھک بھی گئے جی۔ چلے بھی آیا مومنو یہ محمد سکول ہے، چلے بھی آیا مومنو یہ محمد سکول ہے، پڑا ہوا جو اسے کا ہو تو بندگی قبول ہے۔ چلے بھی آؤ مومنو بس میں نہیں پڑھنا، اگر تسی پڑھنا ہے ذاکر ڈھیر سارے بس حاضری مقصد ہے۔ آج 21 محرم میں دا محرم آئی حسین بادشاہ دا، ہن حسین دیا بہنی دا محرم ہے، تو پرساؤں اندے انہیں جڑی بکیت ہوئی ہے، محمد دی زخمی دھینو راضی کرو، جڑی شام تو آئی ہے وہ سالیہ نو راضی کرو، جڑی حسین دی دھی 4 سال دی غریباں لے قبرستان چھو، جدت سے روندے ہوتے آدھی پھپھی اماں اگر کربلا چہو میڑا انج تیرا ضربہ نال میرا بابا نہ کٹھا۔ میں دفعاں چوٹ رات کی ہے نا جی دیا جاگیا سنی ہے او جڑا شام دے باروں آیا کئی راوی لکھ گئے این ترائے دے پورے اور یا کھڑیاں زہرا آئے ورام سجاد دے پرتے جدے ٹوری آیان سی
पूरी चौथेरी ना डरन वाली गेंद कंड पिछू त्राए। हर मोड़ पे ज़ैनब ने कहा है, बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने कहा है, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है। जनाब अंसर अब्बास जाफरी साहब। सलवात सारे पढ़ो जिन्हों आंदी हो पढ़े भाई। सादिक आले मोहम्मद फरमांदे जड़ा बंदा साडी ज़ात ते खुश होकर दरूद पढ़दा है उहदे रिज़्क च कमी नहीं आ सकदी। सलवात सारे पढ़ो। इजाज़त है ड्यूटी शुरू करिए भाई। यूं साहब यूं अलमदार ने पहरे को जमा रखा है। थोड़ा थोड़ा बोलना मेरा, मैं बिल्कुल तुहानू परेशान नहीं करना, थोड़े सीधे पदरे होंगे तक मैं ड्यूटी पढ़ के तुम्हें निकल जाने। यूं अलमदार ने पहरे को जमा रखा है, यूं अलमदार ने पहरे को जमा रखा है और चिरागों को हवाओं में जला रखा है, और चिरागों को हवाओं में जला रखा है, और चिरागों को हवाओं में जला रखा है। अलम लहराता है मगर जिस्म नजर नहीं आता, लग रहा है इसे महदी ने उठा रखा है। जड़ा हाथ सलामत है भाई, क्या बात जी। सलवात पढ़ो तो मैं सीधा पढ़ा। सीधा पढ़िए जी। असल में वो खुदा से जलते हैं, असल में वो खुदा से जलते हैं, असल में वो खुदा से जलते हैं। जलते हैं रदीफ रेपिटेशन बार बार है कि जलते हैं। असल में वो खुदा से जलते हैं। कौन? जो भी मौला रज़ा से जलते हैं। थोड़ी क्या बात है मिलके हैदरी। असल में वो खुदा से जलते हैं, असल में वो खुदा से जलते हैं। जो भी मौला रज़ा से जलते हैं, असल में वो खुदा से जलते हैं। जो भी मौला रज़ा से जलते हैं। शेर पढ़ना चाहना तो गल के लिए आख रहे हैं। उनको कुरान क्या सिला देगा, उनको कुरान क्या सिला देगा, जो हदीस किसा से जलते। शाबाश हतल सलाम है मिलके हैदरी। जो हदीस किसा से जलते हैं, असल में वो खुदा से जलते हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब। जो हदीस किसा से जलते हैं। अयूब साहब बड़ा खूबसूरत शेर। जो हदीस किसा से जलते हैं। पहले बंद है कि आखिरी बंद की इंतहाई तवज्जो। शेर पढ़ना चाहना तो गल करिए आखिर। उनको उनकी नमाज मारेगी, उनको उनकी नमाज मारेगी, जो भी खाके शिफा से जल। पिछले बंदे भी समझ आ रही भाई, बोले मेहरबानी अल्लाह वास्ते। जिन्हों समझ है जिन्हों जुबान है बोले। असल में वो खुदा से जलते हैं। सलवात पढ़ो सारे भाई। मैंने जल्दी कभी की थी, जल्दी जल्दी में कर लेंगे।
میرے برا دا حکم ہے میں چلو حکم تمیل سلوات سارے پڑھو بھائی جے پردہ ہٹاوے مہدی تے چہرہ بکھاوے مہدی اے مٹی چو شفا ویکھلا تے میں بھی مصطفیٰ ویکھلا شاباش شاباش جے پردہ ہٹاوے مہدی شعر سنانے حضرت حسین اے اکھ تیری دید کرے تے زہرہ وید کرے تو دھرتی تے پیر رکھے تے منتا یزید کرے شاباش دلو سمجھ آئی بھائی دلو سمجھ آئی اکھ تیری دید کرے تے زہرہ وید کرے تو دھرتی تے پیر رکھے تے منتا یزید کرے تو فدق دے چور پھڑ لے میں انہاں دی سزا ویکھنا جے پردہ ہٹاوے مہدی بولو بولو للال کلندر وقت کو تازہ اڑان دے دن ڈھل رہا ہے وقت کو تازہ اڑان دے آ امام عصر حرم میں اذان دے میں تمام ذاکرین سے ملتمس ہوں کہ انتہائی مختصر وقت ہے اس لیے معذرت بس حاضری مقصد ہے اب میں ملتمس ہوں مولا کے بہترین مدافع جناب عرفان الحسینی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب آل اطہار اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائے ان کے فوراً بعد جناب ایوب مہدی ان کے فوراً بعد سے شاہد عباس نقوی اور پھر حرف آخر کے طور پر سید محمد علی اسد بخاری صاحب صلوات بر محمد و آل محمد تکبیر کافی حضرات تشریف فرما ہے اپنے آپ کو کام نہ سمجھتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صاحبان عزت و معرفت کریم کربلا کے چاہنے والوں سخی حسین بادشاہ سے والہانہ عشق کرنے والوں آل یاسین کے ساتھ اظہار محبت و مودت کرنے والوں خطبہ میں نے چھوڑ دیا آیت تطہیر سے اقلام کا آغاز کر دیا کہ دامن وقت میں انتہائی قلت ہے اور بانی مجلس عمران بھائی کا حکم تھا اور تسلسل سے پورے سال میں وہ کہتے رہے ان کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں جتنا دامن وقت گنجائش ہے مولا شاہ صاحب کی مولا عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے مولا ان کے بزرگوں کو مولا اعلیٰ علیین کے قرب میں جگہ عطا فرمائے جتنے حضرات تشریف فرمائے مجھے حقیر سمیت مولا سب کے بخت بلند فرمائے باسامین محترم صفحہ اعضاء کا اہتمام بانیان کا مولا اپنی بارگاہ مستجاب فرمائے سرکار دو عالم کی ایک حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرنے جا رہا ہوں ابھی ذاکر صاحب نے بھی حدیث قصہ کا ذکر کیا اور حدیث قصہ کی 17 میں وہ موجود ہے میرے نبی نے فرمایا یا علی انتا اخی و وصی و خلیفاتی و صاحب لوائی بولا کو سلامت یا علی میرے نبی نے فرمایا میرے نبی کا فرمان ہے اور عظمت علی حید قرار عیا ہے اس فرمان سے یا علی انتا اخی و وصی و خلیفاتی و صاحب لوائی کیا کہنے حدیث قصہ کی 17 میں یہ موجود ہے اور میرے مولا علی حید قرار کی عظمت کے جملے ہیں فرمانے والے سرکار دو عالم ہیں کائنات کے نبی ہیں رحمت عالمین ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں فرمانے والے اللہ کے حبیب ہیں جس کی عظمت کے جملے ہیں اس ذات کو علی حید قرار کہتے ہیں مولا کو سلامت رکھیں جس
जिस हस्ती की अजमत के जुमले मेरे नबी ने कहे हैं, या अली अंत आखिरी व वसीकी व खलीफती व साहिबा लिवाई। 4 अलकाब है, 4 टाइटल है, सब पे गुफ्तगू नहीं हो सकती, 1 या 2 पे मैं गुफ्तगू करूंगा, वो भी इंतहाई इख्तिसार के साथ। या अली अंत आखिरी, ऐ मेरे अली, ऐ अली हैदर करार, ऐ अली इब्ने अबी तालिब, या अली अंत आखिरी, आप मेरे भाई हैं, या अली अंत आखिरी, आप मेरे भाई हैं। भाई क्या कहने, सरकार दो आलम फरमा रहे हैं अली हैदर करार को कि आप मेरे भाई हैं। लेकिन जब हिजरत मदीना हुई और महाजिरीन और इंसार को आपस में मेरे नबी ने सबको भाई भाई बना दिया, अखुवत का रिश्ता कायम कर दिया। जब अली तन्हा मौजूद थे मस्जिद नबवी में, उस वक्त जब मदीने में मेरे मौला अली तन्हा थे, सब महाजिर और इंसार को नबी मुकर्रम ने सबको भाई भाई बना दिया। कहने वाले कह रहे थे या अली आप अकेले रह गए, आपके बराबर नबी ने किसी को भाई करार नहीं दिया, या शायद आपके बराबर कोई नहीं है, या शायद आप किसी के बराबर नहीं है। जब सबको मेरे नबी अल्लाह के रसूल सबको भाई भाई बना चुके, उस वक्त मेरे नबी ने अली को पास बुलाया, पेशानी का बोसा लिया, सीने से लगाकर मेरे नबी ने कहा या अली अंता हकीकी फिर दुनिया वल आखिरा। अल्लाह को मौला आपको सलामत रखे। जिन्होंने हाथ बुलंद किया है ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके अली ने गवाही देते हुए मौला आपको सलामत रखे। या अली अंत आखिरी फिर दुनिया वाला है। भाई कितना अजमत वाला माहौल था, कितनी इज्जत वाला वो मुकाम था कि जब महाजिर इंसार आपस में भाई भाई बने। लेकिन मेरे नबी ने कहा या अली आप दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हैं। भाई क्या कहा मेरे नबी ने कि ये महाजिर इंसार ये मेरे साहब सिर्फ दुनिया में भाई हैं। या अली आप दुनिया में मुझ मोहम्मद के भाई हो और आखिरत में नहीं। अल्लाह अकबर। या अली आप दुनिया में मुझ मोहम्मद के भाई हो और आखिरत में मुझे रसूलुल्लाह के भाई हो। भाई क्या कहने, ये दुनिया फानी है, शाह साहब खत्म हो जाएगी। जैसे मौला को सामने रखे, दुनिया फानी है, बस जल्दी कर रहा हूँ, दुनिया फानी है, खत्म हो जाएगी। जब दुनिया खत्म होगी सारे रिश्ते तमाम हो जाएंगे, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। यहाँ कोई किसी का भाई भाई नहीं रहेगा, बाप बेटा नहीं रहेगा, मामू भांजा मामू नहीं रहेगा, भतीजा चाचा भतीजा नहीं रहेगा। यानी कि सारे इस दुनिया के रिश्ते दुनिया में क़यामत के वक्त खत्म हो जाएंगे। माशर का आलिम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा, कोई बाप अपने बेटे को पहचानता नहीं होगा, कोई भाई अपने भाई को जानता नहीं होगा। सब रिश्ते जब खत्म हो चुके होंगे, इस मिंबर की अज़मत की कसम अलमों के दरमियान खड़े होकर नबी का फरमान पढ़ रहा हूँ। मेरे नबी ने कहा या अली अंत हकीकी फिर दुनिया वल आखिरा। उस वक्त भी नबी का भाई अली होगा, उस वक्त भी, क़यामत के रोज भी, महशर के मैदान में भी, जब मैदान अमल लग चुका होगा, जब अमाल तोले जा रहे होंगे, जब जन्नत और जहन्नम की तक़सीम होने वाली होगी, जब हौज़े कौसर का जाम पिलाया जाने वाला होगा। क्या कहने, उस दौर में भी, उस हालात में जब कोई किसी का रिश्ता नहीं होगा, मेरे नबी कह रहे हैं या अली अंत हकीकी फिर दुनिया वल आखिरा। महशर के दिन में भी मुझ मोहम्मद के भाई का नाम अली है। बस दाम में अगर गुंजाइश होती तो घंटा का मौजू था, घंटों पर मुहित मौजू, इसका सिर्फ एक पहलू मैं आपके सामने कोशिश कर चुका हूँ। इतना ही आज कबूल कीजिएगा, नौकर के हक में दुआ कीजिएगा। पसदारों 21 मुहर्रम है, 22 की रात लग गई है, और रो लें उनके गम में कि जिन्हें प्यासा रखा गया, और रो लें उन हस्तियों के गम में कि जिनके खैमों का जला दिया गया, और रो लें उस मासूमा के गम में कि जिसके गोशवारे छीन लिए गए, और रो लें उन सैयदादियों के गम में कि जिनके हाथ पसे पुष्ट बांध दिए गए, और वज़दारों रो लें उन अली की बेटियों के गम में कि जिन्हें बेपलान ऊँटों पे सवार करके कूफा की तरफ ले जाया गया, फिर कूफा से शाम पे सफर कराए गए। अदादारों एक का एक जुमला मुहर्रम के हवाले से कह रहा हूँ। आज 22 मुहर्रम की रात लग गई है, जब चांद रात होती है मुहर्रम की, यकम मुहर्रम को रवायत के जुमले हैं कि अर्श पर एक कमीज लहरा दिया जाता है, एक कुर्ता बुलंद कर दिया जाता है। वो कुर्ता किसका होता है सवाल कीजिएगा। इरफान अली हुसैनी आखिरी मिनट भाई मसाइब के जुमले हैं, गिरिया बुलंद कर देना। अदादारों कुर्ता किसका होता है? कुर्ता मजलूम करबला हुसैन का होता है, कुर्ता शहीद करबला हुसैन का होता है। कैसा कुर्ता होता है? 1906 वाला कुर्ता। 1900 जख्म होते हैं उस कुर्ते में, 1900 सुराख होते हैं उस कुर्ते में। जितने जख्म करबला के मैदान में हुसैन के जिसमें घर पर लगे थे, उतने ही उस कुर्ते में जख्म होते हैं, उतने ही उस कुर्ते में सुराख होते हैं। जब मुहर्रम का चांद निकलता है, अर्श पे मानते आलम लहरा दिया जाता है। मलाइका कहते हैं परवरदिगार आलम ये किस
दारो वो जख्मों वाला कुर्ता, वो सुराखों वाला कुर्ता, हुसैन के लहू से लहू आलूद कुर्ता, जब खून आलूद कुर्ता लहराया जाता है फलक पे अलम की मानद होता क्या है, फर्श के मलाइका गिरिया बुलंद करते हैं, पूरों गिलमान रोने लगते हैं, एक आलान होता है गुर्बत वाला जाना गया, अली की बेटियों ने उजड़ने का कहा था कि 1900 जख्म है तने चाक चाक पर, 1900 जख्म है तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। हज़रत ज़ी वक़ार ऐलान समात फरमाइएगा 4 रबीउल अव्वल हर साल की तरह इस साल भी मलिक बशीर खोखर साहब के घर मजलिस अज़ा वफ़ा होगी। जनाब अयूब मेहदी साहब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआए हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत बिनल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ियाज़ साउत व फ़ी कुल्ल साउत वलिय व हाफ़िज़ व क़ाइद व नासिर व मदलील व माइन हत्ता तुस्किनहु व ज़कात व मतमत्तिअ फ़ीहा या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मालिक अल्लाह तनवासी आले नबी उल्लाह अली बानियां दी पुरखलूस फैज़ाब चाहिए अपनी बारगाह कबूल व मंजूर फरमा। मालिक अल्लाह इदा खर्चा खराजात अपनी बारगाह कबूल व मंजूर फरमा। सारे बंदे अमीना को मालिक अल्लाह सानू हकीकी मैंने चे वलायत अमीर अल मोमिनीन ते कायम फरमा। सीरत आले मोहम्मद ते चलन दी तौफीक अता फरमा। लखन दुआवां दी आखिरी दुआ साढ़े 12वें हादी दा जल ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु सारे बंदे में मेहरबानी फरमाओ जेड़े बंदे खलोते हो मजलिस इमाम हुसैन बादशाह जी तशरीफ लियाओ। इत्थे बहना बहुत ज़्यादा सवाब है, अजीम इबादत है। एवं अपना टाइम ज़ाया ना करो, इत्थे साह लेना भी इबादत है। मिल के सारे बंदे सलवात पढ़ो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसलातो वसलाम मौला सय्यदा दिल जलीला मखदूमत महरूमा महरूमा दयान हक मेरा अभी हार रसाम जहानत दफन तू पहले अल्लाह जिन्हें बंदे हाई की रोंदा बंदा है जिहदा कुछ नुकसान हो। जिन्हें बंदियां दे दिल विच गरीबों वाला कब्रस्तान है उस दे नाल अयूब हुसैन दी गल है। पढ़दा पिया रसाम जहानत दफन तू पहले ते नहीं उठदी लाश तो भैने भाई जाना ए सुनिया है पुछे कातल दो मैं वीर दा करना मरहबा भलो वे ना ए सुनिया है हाय पुछे कातल दो मैं वीर दा करना भाई तनवीर असां धियां बहन नार ला के गलियां बाजारां च क्यों रोंदे आ। उठी लाश फेरा तो
جھال کے میری امال مصائب حسین اے آنکھ کے ٹر پئی آئے شام دے پاسے میری قسمت ویر حسین بھلاوے سونے استقبال کیتا ہے مولا امام حسین بادشاہ توانو کسی کمینے دا محتاج نہ بناوے ٹائم بڑا مختصر ہے میں جلدی دے نال ایک وین کراں ترے دیں شام دے باہر کھڑی رہی لفظ شام آوے مومن دی ہائے نہ نکلے ہو ہی نہیں سکتا اور 36 شہران دیاں مہمان رہیاں نے علی دیاں تھیاں میرا پڑھنا سوکھا توڑا سننا سوکھا آپ نے صاف کرو مہمان انجران دن جے میں علی دیاں تھیاں نو رکھا ہے مرحبا اور شام و شہر جس دے ایک بازار دے وچ تیرے تو میرے چوتھے امام نے 9 دفعہ موت منگی نہیں آیا بندہ مجلس سے جس دی ہائے نہ نکلی کتنی کا ہائے کریں تو جملے دا حق دا ہو جاوے ماتمی اللہ گوائے جڑا بھیڑ دی وجہ تو علی دی دھی مٹی تے جھنی ہے امام سجا سر چاہے عثمان علیہ پاس ڈٹھا وین کر کے اندر میرے اللہ میں موت ہے میں زندگی تو تھک بھی ہاں نہ میں جیندہ ہوا ہاں نہ میں پھپھی نو مٹی تے جھڑ دیا بیکھا ہاں اور 36 شہران دے وچوں 2 ایسے ہی شہر نے جنہ شہریں چلی دھیاں موت منگی بابا جی پہلے شہر دا نام ہے کوفہ دوسرے شہر دا نام ہے شام جلدی دنال میں مضمون کلوز کر کے ایک وین کران یہ 2 شہر نے جنہ دے وچ علی دیاں موت منگی بھائی مٹھو اللہ گوائے ایک ایسا شہر ہے ہو ہی نہیں سکتا دھیل بندہ آئے نہ کرے ایک ایسا شہر ہے جتھے علی و بطول دیاں نوہ موت منگی ہے مرحبا مرحبا پردے جو جتنیاں میری ماما بہنہ مرشدہ دیاں تشریف فرمانے تو اڈے حصے دا وین ہے وہ شہر کیڑا ہے چچا جی اس شہر دا نام ہے حلب سارے جان دے ہو حلب وہ شہر ہے جے شہر دے ویچ ایک پادری ایک رات واسطے امام حسین دا کپیا سار لے جائی تو پتھر تے رکھے سارے جان دے ہو آج بھی اس پتھر جو رات جا رہی ہے تے ڈھیر سواری رویندی ایا گالے حلب وہ شہر ہے جتے اصغر تے سکینہ دے نان کے وس دیں بسم اللہ علی دی راضی ہوئے دعا منگی کرو جتنے دیاں دے پہ بیٹھے دعا منگی کرو انشاءاللہ کسے شریف دی تھی قید ہو کے اپنے پہ شہر نہ آوے آئے نہیں بندہ مجلس سے جس دی آئے نہ نکلی اتنی کا آئے کریں کہ نانا مومن گواہ بن جاوے ماتمیوں دعا منگی کرو انشاءاللہ کسے غریب دی شریف دی دھی انج قید ہو کے اپنے پہ شہر نہ آوے جی میں اصغر دی ماں حسین اور باب آئیے بھلا ہوئے بسم اللہ علی دی دھی راضی ہوئے ماتمیوں کتاب اللہ لکھ دائے مجالس المنتظرین نے لکھ دیں جڑا حلب شہر دے ویچ اس بازار دے ویچ علی دیاں دا کافل آیا نا جس بازار دے ویچ ماتمیوں حسین مظہومہ دے جناب علی اصغر بادشاہ دے نان کے اندر کھار آئی حسین ارباب نے اپنی 4 سال دی دین اچھائے آن دے نال لائے متھا چونک کے رو کے وین کر کے آندی مظہومہ شمر دے تماچ جھلن علی میری دھی مظہومہ فجان دی ڈری ہوئی میری دھی سکینہ دعا مانگ زمین پھٹے تو مایا مر ونجا آئے چلو جناب بندے دی آئے نہ نکلی میں جملہ پچھلا پڑھا آواز آندہ ہے میری دی تیرے کلوں ایک میں دعا مگاونا چاہنی آواز آندہ ہے اماں تو کوئی عام مستور ہیں علی و بطول دی نوہ دعا مانگا اللہ قبول کرے سی آواز آندہ تیرے کلوں دعا مگاونا دی ایک خاص وجہ ہے بڑے امیر بندہ اسی جس دی آئے نہ نکلی آواز آندہ میری دی کیڑی خاص وجہ ہے ماتمیوں دی زخمی پیشانی چمی ہے روگ وین کر کے آندھی ایو خاص وجہ ہے کہ اللہ یتیمہ دی دعا رد نہیں کریں دا تو عام یتیم نہیں تو حسین مظلوم دے یتیم دیں اما کیڑی دعا منگا آواز آندہ ہے دعا منگ زمین پھٹے میں دفن ہو ونجا ماں دے گال چپائیں چھڑائیں باندھی باندھی مٹی دبہ گئی یہ وین کر کے آندھی اما ایک گال دا جواب دے اکبر دے جگر چے برچھی لگی تو سا موت نہیں منگی قاسم دی لاج تے گھوڑے بجے نے موت نہیں منگی کیڑی مجبوری بن گئی ہے جو موت ودی منگ دیاں ہوئی نہیں سکتا دھی اللہ بندہ آئے نہ کرے ماتمیوں وات دی زخمی پشانی چمیے روک وین کر کے
کے آندی ہے میری دی کیویں نہ موت منگاؤ سامنے ویک میرا پیکا گھر آ گیا ہے تو میرے سار تے چادر کوئی نہیں ہے آواز آندہ میں علی و بطول دی نوہاں تو میرے وال کھلے ہوئے آئے مرحبا بسم اللہ علی دی راضی ہوئے پتہ لگائے ساڑھا نانکا تو ساڑھی ماں دا پیکا گھارے حقل مار کے آندی اماں پھر میں نو اجازت دینا میں نانی نو مل کے آواں نانی نو اپنے دکھ سناواں متا کال نو نانی آکے تساں قید ہو کہ میرے شہر نہیں آئے واضح دے اس حالت نانی کو لو کیا مگسیں جڑے دور لے کے نہیں ہو مگسیں نواں چولا ٹھنڈا پانی کھانا مگسیں وین کر کے اندیا ماں نہ دور منگ دیاں نہ کھانا منگ دیاں اگر منگ دیاں تو پھوپیاں کان ترے چادرہ منگ دیاں مرحبا بسم اللہ علی دی راضی ہوئے تو بیت کیفیت بنا میں تیری سوچ تو پہلے ممبر چھڑیندہ پھیاں انتظار ختم تو میں وین کرن لگا بات میں اللہ گوائے آواز آندہ جی میں قید ہاں انجے توں قید دعا منگی کرو انشاءاللہ کسے ماں دے نال اس دی دھی قید نہ ہوئے توں جان تیرا ویر سجا جانے جھن دی تو اٹھ دی ماتمیوں بیمار دی کول آئیے حقل مار کے اندی ہے سجاد ہائے سجاد میں تیرے زنجیر ٹھنڈے کرنا لی بہینا سجاد میں تیرے کنڈے کھڑنا لی بہینا سجاد ہو بے ایک دن سے ساڑھا نانکا گھر آگئی ہے شمر تو پوچھ دے تھوڑی دیر واسطے میں نانی نو ملا ہوا نالے میں دکھ سنا ہوا ماتمیوں سیدندہ اکلازہ انتظار کر جندہ ٹوٹدا تیرا تو میرا قید امام شمر دے قریب آیا حقل مار کے اندر ظالمہ کو جلا دے واسطے میری بہنوں اجازت دے ساڑھا نانکا گھر آگیا ہونے مل کے واپس آوے سی اے جملہ ہے جس میں نو بڑا روایا اللہ جانے تو سنکی میں برداشت کرے سو مادمیوں ایک کتا بکواس کر کے آندہ ہے کہتی کون زامن ہے کہ تیری بہن مل کے جلدی واپس آسی تو فوج بغاوت پیدا نہ کرے سی ہو ہی نہیں سکتا شیعہ بندے دی آئے نہ نکل جڑزا کہنا کون زامن ہے مادمیوں اللہ گواہ امام سجاد نے کانڈ تو چولا چاہے تو روک وین کر کے اندر ظالم میری کانڈ زامن ہے جتنی دیر میری بہن واپس نہ ہوئے تو میری کانڈ تے ظلم کریں در میں تو جاندہ ہے میری بہن میں نو دکھا جے برداشت نہیں کر سکتی مرحبا بسم اللہ آخری گال انتظار ختم مل گئی اجازت نان کی حویلی دے بند دروازے دے باہروں ماتمیوں کائنات دے وارث دی دھی انج مٹی تے بہ گئی جے میں یتیم مٹیاں تے باندھیں اندروں اصغر دی نانی ملکہ حلب مسنت تیرا فرمائی باروں ماتمیوں اصغر دی بہن سین مسومہ جڑا وین کیتا ہے اور جلدی دنال میں وین سنا کے ممبر اپنے واجب الاحترام دے حوالے کر لنگا دویں ہاتھ جائیں انج سارت رکھیں اس اللہ کے دے غیرت مندو اجا وین کر گیا دینا نے بہرا قیدن دی ملن آئیے مرحبا کوشش کریں سارتے ہاتھ ماری آواز آنا نے بہرا اصغر دی بہن ملن آئیے مرحبا کوشش کریں ایک انج آ جاوے مارونجا 70 مہینہ پڑا ماتمی جوانوں جی میں جوان کیتا ہے ملکہ حلم مسنا درام فرمائی طرف کے اٹھئے سار تو چادر جھڑ پئیے کنیزہ کول بھاج دیاں یعنی حقل مار کے آندین ملکہ کیڑی حالت بن گئی ہے اللہ دینا تڑسا کھیڑا منظر ڈٹھائی بندہ کیڑا ہے جڑا ہاتھ رکھ دا ماتم نہیں کرے دا ماتمی تڑپیے اچھا روک وین کر کے آندین میں لاشا ڈٹھائے آئے وہ اصغر دا نال خون والا دریائے ہن دیا قید مرحبا بسم اللہ کرا جی بابا میں نو کرا سارے بندے ماتم سے شامل ہو میں وین کرا جس دمل کے علمین دی مہر لگی ہوئی ہے آواز آندہ کافی مدت بعد میں نو میری دھی رباب دی خوشبو بھی آندھی آئے آواز آندہ انج لگتا ہے دروازے تو میں نو میری دھی ملن آئیے جلدی جاؤ دروازے تو ویکھو متا میری دھی رباب آئی ہوئے ماتمیوں 14 کنیزہ بھاج پہیاں جیڑے والے دروازے تھے آئیاں جڑا منظر ڈٹھا دا کنیزہ مٹی تے غش کر گئیاں 4 کنیزہ واپس بھاج دیاں ملکہ لب سامنے آگیاں دیاں ملکہ تیری دھی نہیں ایک 4 سالہ دے قیدن بچیے
आवाज आंदा जेदे कन्ना चुराद पेवां दी रुखसार जख्मियां हत्था च हाथ करियां ना जेड़े निके निके कैदल हाथ बन के आंदी पई मेरे नानकियां दा घर है मैं इमदाद मंगण आईया जेड़ी आंदी पई सानू लुट पै गई है मरहबा बिस्मिल्लाह करा जी बाबा मैं नौकर अली दी धी राजी होवे आंदी है जल्दी करो उस कैदन बच्ची नु अंदर लेके आओ बाबा शाह नकवी अल्लाह गवाह है 14 कनीज़ां वध दौड़ियां अल्लाह जाने 4 कनीज़ां अंदर लेकी में टुरदी होसी दो खब्बे दो सजे आद विशकार पाक रबाब दी जख्मी कन्ना ली दी जितनियां नु पर्दे च मेरियां मावां बहना तशरीफ फरमान तुहाडे हिस्से दा वैन मर जावां 70 महीना पड़ा मातमिया जेड़े वेले नानी दे सामने आई है नानी दे चेहरे चों मां दा चेहरा नजर आया जल्दी दे नाल कड़ियां दे हाथ मत्थे ते गिरवैन करके आंदी नानी कैदन दी दा सलाम होवे मरकाला बहरान या हकल मार के आंदी कैदन बच्ची तू जो नानी सड़े दिए दसा तू कोई सकीना है आवाज आंदा मैं को सुजान तेरे दे दिया मरहबा मरहबा भाई सगीर हो मैंने जिस वास्ते मेहनत कर आया आंदी मैं किवें मन लवा तू हुसैन दी धी हाय आवाज आंदा है अगर तू हुसैन दी धी है हुसैन पूरी कायनात जान दी है अगर तू से हुसैन दी धी है दसा उस हुसैन दे पुत्र कितने बंदा केड़ा शिया जेड़ा जुबान रखदा है नहीं करदा मातमे पुत्रा दा नाम आया ढा मार के रोंदियां वैन करके आंदियां पुत्रा दा बात पूछे पहले ए दसा पींगा के वास्ते बनवाया है आवाज आंदा पिछले दी मदीने चुका सदाया जिस दसिया अल्लाह ने मेरे दे को असगर अता कीता है हम आत्मी असगर दा नाम आया वैन करके आंदी आई ते मेरा वीर असगर पर तरे फला तीर खा गया है मरहबा मरहबा एज नहीं सारे बंदे बात ते शामिल हो मैं वैन कर लगा मैं पहले आख्या जिस वास्ते मेहनत कर आया मिंबर दी जाती कसम अकल मार के आंदी अगर इजाजत होवे सपींगे च मैं अपने भैरान लोरी सुना लवा दुख लगेगा जिस बंदे नु समझ आई बंदे दा हाथ सीने तनाया मातमिया भाज पईया बाजार च आया औखे बावे सो के शिमर तू भैरा दा कफिया सर ले आया मरवंजा मातमिया मौका मैं न पड़ा उस वेले हलब दी नगरी हली है जेड़ वेले सकीना फेरा दा कपया सारो सपींगे चरा के लोरी देवना शुरू की दी है मल कहला जला जाइए झिनक दे क्या दिया कैदन बच्ची कहती जुर्रत दे नाल फेरा दा कपया सर पींगे च रखे तू न जान दिया पींगा नहीं मदीने वाले असगर दा पींगा है केड़ा हाथ है जड़ा सर ते आसी मातमिया झिनक देवन दी दे रही असगर दे सर प्रवास करना शुरू की दी है नानी दे सामने आया वैन करके आंदा नानी झिड़का न दे मैं को सुजान तेरी धी दा छोटा आयो पुत्र मैं गया नानी उजाड़ मदीना असारो लगे हमें मरहबा जी बाबा मैं नौकरा वैन करके आंदी मैं मान गया तू असगरे सकीना है और जितने गाजी दे मरीज बैठे हो तुहाडे वास्ते वैन पिया करे ना अल्लाह दे नाम ते दसाओ जड़ वाले मरीज रे ओ गाजी केन गया है गाजी दा नाम आया मातमियों मिट्टी ते छड़ पई है वैन करके आंदी नरवा लथा बार कटवा के आए वो घोड़े तो माय उमल बड़ी दलाले ओ को चुप खा गई वो अल्लाह अल्लाह